ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال الله تعالى في مقام آخر ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں میں سے دو نعمتیں بہت بڑی ہیں۔ ویسے تو ہر نعمت ہی بڑی ہے، لیکن وہ دو نعمتیں تو بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک زندگی کی نعمت اور دوسرا صحت اور تندرستی کی نعمت۔ اور حقیقت میں یہ جو ہمارے سانس گزر رہے ہیں، سانس چل رہے ہیں، یہ انسان انہی سانسوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اے انسان، تیری زندگی چند گنے چنے سانسوں کا نام ہے، اور جو سانس تیرا گزر گیا تیری زندگی سے اتنا حصہ ختم ہو گیا۔ تو جتنی بڑی یہ نعمت ہے آج ہمارے معاشرے میں، اتنی ہی زیادہ اس سے غفلت برتی جاتی ہے اور اس نعمت کو ضائع کیا جا رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ جب دن نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو دن یہ اعلان کرتا ہے کہ انسان، میں تیری زندگی میں دوبارہ نہیں آؤں گا، اور یہ تیرے لیے آج کے دن ہی ہوں، تو میرے ذریعے تو اگر اپنی آخرت بنا سکتا ہے تو بنا لے۔ اور حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ میں نے ان لوگوں کی صحبت اٹھائی ہے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، جن کے ہاں ان سانسوں کی قیمت سونے اور چاندی سے زیادہ تھی۔ جیسے تم لوگ سونے اور چاندی کو سنبھال کر خرچ کرتے ہو یا سنبھال کر رکھتے ہو، تو وہ لوگ زندگی کی ان سانسوں کو ایسے سنبھال کر خرچ کرتے تھے۔ ہر کام کرنے سے پہلے اور ہر بات بولنے سے پہلے یہ سوچ کر بولتے تھے، اور وہ کام کرنے سے پہلے سوچ کر کرتے تھے آیا اس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ اور ہر وہ کام جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اس میں اپنے زندگی کے سانسوں کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ اور یہ زندگی کے سانس اس قدر قیمتی ہیں
یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، ان میں سے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ جب وہ اپنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں درخواست کریں گے کہ اللہ اب ہم نے دیکھ لیا، اب ہم نے سن بھی لیا، تو ایک دفعہ ہمیں دوبارہ لوٹا دے، تو پھر جو ہے ہم تیری فرما برداری والی زندگی گزاریں گے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تم میں سے ہر شخص کو ہم نے اتنی عمر نہیں دی کہ اس میں اگر وہ کوئی نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی بار بار آئے۔ اب ڈرانے والوں کی تفسیر میں علماء نے لکھا اس سے مراد انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، اور اسی طریقے سے علماء بھی ہیں جو ان کی نیابت میں امت کو اپنی زندگی کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سفید بالوں کا سر میں یا داڑھی میں آ جانا، یہ بھی اس بات کی انسان کو پر متوجہ کرتا ہے، اس بات پر کہ تم نے یہاں رہنا نہیں ہے، تمہارا جانے کا وقت آنے والا ہے۔ اور ایسے ہی پوتے کا ہو جانا، یہ بھی انسان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ تمہارا جانے کا وقت آنے والا ہے۔ آج ہم جس سے پوچھیں بھئی کیسا وقت گزر رہا ہے، بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے، تو وقت نے تو کیا گزرنا ہوتا ہے، ایک دن خبر ملتی ہے کہ وہ انسان ہی گزر جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ان زندگی کے لمحات کو، زندگی کے سانسوں کو ہم لوگ بہت ضائع کرتے ہیں، اور اکثر ایسے کاموں میں خرچ کرتے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں تھے، ساتھ ان کے کچھ ساتھی تھے، تو ایک قبر کے قریب سے گزر ہوا تو اپنی سواری سے اترے اور 2 رکعت نفل ادا کی، پھر چل پڑے۔ تو ان کے رفقا نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ کس کی قبر تھی جہاں آپ اترے ہیں، اور یا کوئی خاص جگہ ہے جہاں آپ نے نفل پڑھے ہیں؟ فرمانے لگے کہ میں جب یہ قبر سے گزر رہا تھا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب قبر والا قبر میں حسرت لیے بیٹھا ہے، کاش کہ میرے پاس سے زمین و آسمان کے بھراؤ کے برابر سونا لے لیا جائے اور مجھے اتنا وقت مل جائے کہ میں 2 رکعت پڑھ سکوں۔ تو اللہ نے مجھے یہ موقع دیا ہوا ہے تو میں کیوں ضائع کروں، 2 رکعت ہی پڑھ لیتا ہوں۔ ہم نے دنیا میں ایک بہت مختصر وقت کے لیے رہنا ہے، اور اس کے لیے ہم کتنا اپنا سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں اور کتنے اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور آخرت میں جہاں کھربا سال گنتی ختم ہو جائے گی وہاں کا قیام ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم نے وہاں کے لیے کتنا ہم سرمایہ لے کر جا رہے ہیں، کتنا اس کے لیے ہم سرمایہ اکٹھا کر رہے ہیں، اس کا اگر ہم سوچیں تو ہمیں جواب صفر میں ملے گا۔ اور سارا دن ہمارا ایسے کاموں میں گزر جاتا ہے جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ۔ ہارون رشید بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کو ایک کرتب دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے دکھاؤ۔ تو اس نے کچھ فاصلے پر ایک سوئی زمین میں گاڑی اور 10 سوئیاں اس کے ہاتھ میں تھیں، تھوڑے کچھ دور کھڑا ہو کر اس نے سوئی پھینکی اور اس کے ناکے سے گزاری۔ 10 کی 10 سوئیاں اس نے وہ جو سوئی زمین میں گاڑی تھی اس کے ناکے سے گزار دی۔ کہنے لگے جی دیکھو میرا نشانہ کتنا زبردست ہے۔ تو ہارون رشید نے کہا کہ اس کو 10 دینار انعام دو اور 10 کوڑے اس پہ لگاؤ۔ تو جو مجلس میں شریک تھے وہ کہنے لگے کہ انعام تو سمجھ آتا ہے، 10 دینار آپ اس کو دے رہے ہیں، یہ کوڑے کس چیز کے لگا رہے ہیں اس پہ؟ تو کہنے لگے کہ اس نے اپنی زندگی کے اوقات کو ایسے کاموں میں لگایا جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ آخر اتنی جو اس نے مشق کی ہے تو وقت تو لگا یا نہیں لگا؟ تو اس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا، تو اس لیے اس کے کوڑے لگاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس بات کی تربیت کی تھی کہ اپنی زندگی کے جو سانس ہیں وہ آخرت کے بنانے میں لگاتے تھے۔ کوئی ایسا کام جس سے انسان جو ہے آخرت سے غافل ہو اور نہ اس میں دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، تو ایسے کاموں سے صحابہ بچتے تھے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
تو صحابہ کو یہ بتایا کہ آدمی کا ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے کہ وہ لایانی کاموں کو چھوڑ دے، یعنی ایسا کام جس کا، ایسی گفتگو، ایسا عمل جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں، ایسے زبردست محدث تھے، ایسے اللہ والے تھے کہ اس دور کے ایک محدث ہارون نامی تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو داؤد کی دنیا میں جو پیدائش ہوئی ہے وہ حدیث کی خدمت کے لیے ہوئی ہے، اور آخرت میں یہ جنت کے لیے بنایا گیا یہ شخص، نہیں ایسے زبردست آدمی تھے۔ اور اس دور میں ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دفعہ ان کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے، آپ اگر میرا کام کریں تو میں آپ کو بتاؤں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے بس میں ہوگا تو میں کر دوں گا۔ تو کہنے لگے کہ آپ کے بس میں ہے، آپ وعدہ کریں اس کام کریں گے۔ وہ کہنے لگے ہاں کرو، بتاؤ۔ تو کہنے لگے آپ اپنی زبان نکالیں جس زبان سے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا درس دیا کرتے ہیں، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو ایسے زبردست عالم، تو انہوں نے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کے ان کو فرمایا کہ میں نے 5 لاکھ احادیث میں سے 4 حدیثیں منتخب کی ہیں کہ اگر تم ان حدیثوں کو اپنی زندگی کا منشور بنا لو تو تم جنتی ہو۔ تو ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی تھی کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ جو لایانی کام کو چھوڑ دے، یعنی ہر ایسی بات جس کا دنیا میں کوئی فائدہ نہیں اور آخرت کے لیے فائدہ مند نہیں، اور ہر ایسا عمل جس کا نہ دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، اس سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اب دیکھیں یہ زندگی کے سانس اتنے قیمتی ہیں کہ ایک سیکنڈ میں اگر ہم جنت میں ایک قیمتی درخت لگا سکتے ہیں، یعنی آپ نے سبحان اللہ کہا تو جنت میں ایک درخت لگ گیا، الحمدللہ کہا جنت میں ایک درخت لگ گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات یہ پیغام دیا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کے درخت وہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر ہے۔ یعنی جو ہم عمل کریں گے اس کا ہم نے وہاں جا کر وہ ہمیں ملنا ہے۔ اب جیسے دنیا میں ہم نے تھوڑی دیر کے لیے رہنا ہوتا ہے، ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مکان عالی شان ہونا چاہیے، ساری سہولیات وہاں میسر ہونی چاہیے، لیکن جہاں ہم نے کھربہ سال رہنا ہے اس کی ہمیں فکر ہی نہیں کہ وہاں بھی ہمیں جنت میں بھی محل مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کہ چھوٹے چھوٹے عمل پر جنت میں محلات مل رہے ہیں۔ اب سورۃ الاخلاص چھوٹی سی سورت ہے، یعنی آدھے منٹ میں وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اب 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ 2-3 منٹ لگیں گے۔ اور جنت میں محل کیسا بنا؟ ایسا نہیں کہ گارے کا نہیں، اینٹوں کا نہیں، بلکہ وہاں کی اینٹیں تو سونا اور چاندی ہے، اور وہاں کا گارا تو مشک اور عنبر ہے۔ لیکن دنیا کی محبت اور دنیا نے ایسا ہماری آنکھوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے کہ ہم اپنی آخرت بنانے کی ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی، گھنٹوں ٹی وی پر بیٹھے ضائع کر دیتے ہیں، اخبار پڑھنے میں ضائع کر دیتے ہیں، فضول گفتگو میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہی وقت جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو صرف ایک بات کی حسرت ہوگی کہ دنیا میں جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرا اس میں اللہ کو یاد کر لیتے تو آج اللہ کی نعمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے۔ اور ہم 24 گھنٹوں میں کتنا وقت جو ہے وہ ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں کہ اس میں نہ دنیا کا کوئی کام نہ آخرت کا کوئی کام۔ اور جن لوگوں کو اللہ نے اس زندگی کی قیمت کا احساس دیا وہ ایک ایک منٹ جو ہے وہ اس کو تول تول کر خرچ کرتے ہیں۔ اب اپنے اسلاف کے واقعات ہم دیکھ لیں، اللہ نے ان کو جتنا نوازا اور تھوڑی عمر میں اللہ نے ان سے جو کام لیا اور انہوں نے اپنی آخرت بنائی، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی۔ حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے، ان کے حالات میں لکھا کہ جب وہ تصنیف و تالیف کرتے اس زمانے میں قلم کا دور تھا، قلم تراشنی ہوتی تھی تو اس وقت کو بھی ذکر میں مصروف کرتے تھے، یہ وقت بھی میرا ضائع نہ جائے، اس میں بھی میں کچھ نہ کچھ آخرت کی نیکیاں کما لوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زبان دی ہے یہ تو نیکیاں بنانے کی مشین ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر ہم اس زبان کو اللہ کا ذکر کا عادی بنائیں گے تو پھر آخری وقت میں بھی اس زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے گا، اور ہم سارا دن فارغ، زبان بھی فارغ اور خود بھی فارغ، اور اس انتظار میں ہے کہ چلو کل پہ اس بات کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے کسی شخص کے ہاں مہمان ہوئے، ان کا روزہ تھا، تو وہ میزبان کہنے لگا جی آپ آج روزہ توڑ دیں، میری خاطر کل کو روزہ رکھ لیجئے گا۔ تو آگے سے کہنے لگے کل کی تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ کل میں زندہ رہوں گا؟ اگر تو کل کی گارنٹی دیتے ہو تو ٹھیک ہے، میں روزہ توڑ لیتا ہوں، میرے پاس تو آج کا دن ہی ہے آخرت بنانے کے لیے۔ تو ایسے اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، ہر دن کو ہم زندگی کا آخری دن سمجھیں۔ پتہ نہیں پھر جو ہے اچانک کوئی ایسی بیماری آ جائے کہ انسان جو ہے کچھ کرنے کا نہ رہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ گھاٹا اٹھا رہے ہیں، ایک تندرستی، دوسرا فرصت۔ اور اگر ہم نے اب تندرستی کے زمانے میں اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنایا ہوگا تو اگر اللہ کی جانب سے کوئی بیماری آ گئی تو پھر اس بیماری کے دنوں میں بھی ان نیک اعمال کا اجر ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اگر نفلی اعمال کا جن اعمال کا عادی ہوتا ہے، اس کی عادت ہوتی ہے ان کو کرنے کی، تو اگر کوئی بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے اس کا وہ عمل چھوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ تو اللہ نے ہمیں صحت بھی دی ہے، فرصت بھی دی ہے، تو اپنے آپ کو نیک اعمال کا عادی بنائیں۔ کوشش کریں کہ ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ دنیاوی کام کاج کر رہے ہیں تو زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہے، تو یہ آخرت کا سرمایہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ نے صحت کی نعمت دی ہے، یہ ایک نعمت تو کروڑا نعمتوں پہ بھاری ہے۔ اس نعمت کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب انسان کے کسی عضو میں کوئی تھوڑا سا فالٹ آتا ہے۔ ابھی تو ہم جو ہے وہ بالکل اس کا احساس نہیں ہمیں ہوتا، اور بیماری کے آنے کا پتہ کوئی نہیں کب آ جائے۔ تو اللہ نے صحت دی ہے تو اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں، اس سے اپنی آخرت بنائیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں